بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ ایک یاد دہانی کیا کرنی ویب سائٹ اور کیا کرنا ای میل ایڈریس اور کیا لینی ہے آپ کی کال. چھوڑیے. وہ کہتا ہے جیب کتروں مشکوک افراد سے ہوشیار رہیں اور کسی پر شک ہو تو فوراً انتظامیہ سے رابطہ کریں. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی وہ لنکا شنکا جب ڈھاتا ہے. اب اگر جیب کترا میں خود ہوں، مشکوک میں خود ہوں، تو میں اپنے آپ سے ہوشیار کیسے رہوں یہ مجھے نہیں معلوم. کاش کہ میں اپنے آپ سے ہوشیار ہو سکتا، کاش کہ میں اپنے اوپر شک کرنے کی سکت رکھتا، لیکن خود سے سوال کرنا کافی مشکل کام ہے. یہ شو روایت کے شو سے مختلف میرے لیے بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بھی ہوگا. تو اس میں کیمرہ ہلے لائٹ آئے جائے تو گھبرائیے گا نہیں. اس وقت تقریباً 10 بج رہے ہیں، یعنی آپ جب یہ شو دیکھ رہے ہیں اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے شو ریکارڈ کیا اور میں غازی شاہ کے مزار پہ کھڑا ہوں جہاں پہ چند گھنٹوں پہلے 2 بم پھٹے. کچھ لوگ شہید ہوئے، بلا وجہ جان کا نقصان ہوا، خون بہا. لیکن کبھی ہم نے مسجد کو گرایا، کبھی گرجے کو گرایا، کبھی مندر کو گرایا، کبھی ہم نے شیعہ مارا، کبھی سنی مارا، کبھی قادیانی مارا، کبھی عیسائی تو کبھی ہندو. ہم نے کبھی کراچی میں کچھ کیا، کبھی لاہور میں، کبھی پختونخوا میں، کبھی پشاور میں، کبھی کوئٹہ میں. جہاں جدھر دل کیا ہم نے یہ غضب ڈھایا. سوال یہ ہے کہ ہم انسان کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ جس ملک کا نام ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے اور اس کے ترانے میں ہم پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد، تو اس کی شاد بادی کا عالم یہ ہے. یہ ہے میری پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. اور وہ جو عزم عالی شان کا نشان ہے وہ زیادہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، لیکن محسوس کرنا ضرور مقصد ہے. اچھا، یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ میں کسی حادثے کی سائٹ پہ گیا ہوں. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہو. اور اس کی وجہ یہ کہ فنڈامنٹل ہیومن انسٹنکٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا. میں بھی آپ ہی جیسا انسان ہوں، میں بھی فوری طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہوں. ابھی جب میں گھر سے نکلنے لگا تو والدہ نے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا، لیکن شاید والد کو بھی اور والدہ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا میرے چہرے سے کہ آج میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے اندازہ یہ تھا کہ دبی نظر اور دبی زبان میں وہ کچھ پریشان تھے اور شاید دعا دی. بیوی نے بھی سوچا کہ جا رہے ہو، حالانکہ آئیڈیا اسی کا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، لیکن اس نے بھی دعا شعا کی اور باہر بھیج دیا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ یہ جگہ میرے گھر سے تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. میرے سسرال سے یہ تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے صحیح سے اندازہ نہیں، یا 20-22 سال کی بات ہے. بھوری بازار میں ایک بم پھٹا تھا کراچی میں، اور اس زمانے میں میں شہر کے وسط میں رہا کرتا تھا. وہ بوری بازار مجھ سے تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر دور تھا. اگر میں نے اس کو 8 کلومیٹر پہ روک لیا ہوتا تو آج یہ میرے 2 کلومیٹر پہ نہ پہنچتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب 8 کلومیٹر پہ ہوا تب بھی میں نے دروازہ بند کر لیا، جب 7 پہ ہوا تب بھی دروازہ بند کر لیا، اب 2 پہ تو آ گیا. صاحب کیا گارنٹی ہے کہ کسی دن یہ 2-2.5 گز پہ نہیں آ جائے گا، 2-2.5 فٹ پہ نہیں آ جائے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. تو میں انتظار کس چیز کا کر رہا ہوں؟ اس سب کے میرے گھر پہنچنے کا یا کسی میرے جاننے والے کے گھر پہنچنے کا؟ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا جو آج یہاں شہید ہوئے، لیکن پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام،
یہ اخوت، بھائی چارہ، یہ میرے بھائی بہن ہی تو تھے اور چھوٹا سا ایک بچہ بھی تھا. اس قوم کا مستقبل، تو اس قوم کا مستقبل قدرے لہو لہان ہوا اور اس کو نقصان ہوا. اب ایک خیال یہ کرتا ہے انسان کہ چلو وہاں چلتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں کے حالات بتانے نہیں آیا ہوں. یہ ساری تمہید جو میں باندھ رہا ہوں وہ یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بھی وہی پاکستانی ہوں جو آپ ہیں، اور میں بھی آج تک دم دبائے اپنے آپ کو بچائے گھر بیٹھا ہوں. یہ سمجھ میں نہیں رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں. یہ جو کرنے والے ہیں یہ آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے ہمیں گاؤں ضلع سے نکالا، شہروں کی طرف دھکیلا، پھر محلوں کی طرف دھکیلا، اور میں اس کی وضاحت بھی 2 لمحے میں کیے دیتا ہوں. محلوں سے گلیوں میں دھکیلا، گلیوں سے گھروں میں دھکیلا، پھر ایک وقت آیا کہ ملک سے نکال دیا، پہلے کبھی شہروں سے بھی نکالا، لیکن یہ ہمیں دھمکاتے رہے اور ہم پیچھے ہٹتے رہے. کیا وہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، وہ غازی، وہ تیرے پراسرار بندے ہیں، کچھ نغمے ہیں ہمارے. کیا ہم بس اتنے ہی جان رکھتے ہیں کہ جس کا دل آیا جب آیا اس نے ہم کو ڈرایا اور ہم دپک کے بیٹھ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ کیا ہم اٹھ کے جنگ لڑنا شروع کر دیں؟ نہیں، وہ ہماری فوج کر رہی ہے، لیکن ہم کم از کم دعا گو تو ہو سکتے ہیں، فوج کی ہمت تو بڑھا سکتے ہیں. پولیس بھی کھڑی ہے، رینجرز کھڑے ہیں، فوج کھڑی ہے، میڈیا کھڑا ہے، لیکن ہم کس غضب میں پھنسے صبح شام؟ ہم ان باتوں میں پھنسے کہ این آر او کیوں آیا تھا، اور گاڑی کے پہیے کتنے کے آئیں گے، اور منسٹر صاحب کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے، اور کون وکیلوں کی کالی بھیڑ ہے. بس ہماری زندگی میں یہی مقصد ہے؟ ہمیں اور کوئی غم کام فکر نہیں ہے؟ ہم کتنا گر گئے ہیں، ہم انسانیت سے کتنی دور چلے گئے. خیال کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تھوڑا چل پھر کے دکھاؤں، لیکن کیا دکھاؤں؟ ویرانہ ہے. یہاں جمعرات کی رات کو ایک ہجوم ہوتا ہے، یہ ٹریفک جام ہوتی ہے، سڑک رکی ہوتی ہے، آج بھی رکی ہے، لیکن یہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں، یہاں پہ لوگ زیارت کو نہیں آئے ہوئے. ایمبولینسیں کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، فوج کھڑی ہے، بندوقیں ہیں، ڈی ایس این جیاں لگی ہوئی ہیں. آئیں تھوڑا سائیڈ میں ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. لیکن میری گزارش، میری عاجزانہ خواہش یہ ہے، آئیں تو صحیح، ابھی نہ آئیں، کل صبح تک یہ معاملہ کھل جائے گا انشاءاللہ. آئیں، ابھی اگر آپ یہاں ہو تو کہتے ہیں نا، یہ میں نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا ہے، when you feel blood in your teeth. اس کو مجھے نہیں پتا اردو میں کس طرح کہوں، جب آپ کو خون اپنے دانتوں کے بیچ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ خون جو ابھی اس زمین نے پوری طرح پیا بھی نہیں ہے، اس کا احساس موجود ہے. یہ خون دانتوں کے بیچ محسوس ہو رہا ہے، ناک میں محسوس ہو رہا ہے. یہ خون اور کسی کا نہیں، انسانیت کا ہے. اور ایک انسان کے قتل پہ کیا ہے، وہ انسانیت وغیرہ کچھ ہے نا، مجھے میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ بتا سکیں وہ کیا ہے. ایک انسان کا خون ہوتا ہے تو کچھ انسانیت کا چت قرآن میں ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں نا، پیچھے رہ گیا ہوں زندگی میں. میں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دراصل میں بے غیرتی کے اندھے کنویں میں غرق ہوں، میں بے حسی کی تاریکی میں کھویا ہوا ہوں. میں اپنے وحشی پن میں یہ تماشا صبح شام دیکھتا ہوں گھر بیٹھ کے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی غیرت نہیں آتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میری سرزمین پہ کبھی کسی عورت پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، کبھی کسی کو قتل کیا جاتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. اور فرق کی بات یہ ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، لاہور میں داتا دربار ہوا،
اسلام آباد میں مساجد ہوئی، کراچی میں مساجد ہوئی، لاہور میں بازار ہوا، پشاور میں ہوا، وزیرستان میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، غرض کے پورے ملک میں یہ ہر جگہ ہوا. ابھی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا 2010 میں شاید 330 یا 335 دھماکے پاکستان میں، یعنی کہ ابھی اکتوبر چل رہی ہے تو تقریباً 200-250 دن میں 350 کے قریب بم پاکستان میں. کون سوچ سکتا تھا کہ پاکستان ایسا ہوگا؟ آج بھی کون سوچ سکتا ہے کہ پاکستان ایسا ہے؟ پاکستان ایسا نہیں ہے. یہ مٹی، یہ بڑی قربانیوں والی مٹی ہے. یہ سرزمین، یہ بڑی پاک سرزمین، پاک سرزمین شاد بات، یہ بڑی پاک سرزمین ہے. یہ خون کی پیاسی زمین نہیں ہے. یہ زمین بڑی برکتوں والی، رزق والی، نعمتوں والی، معدنیات والی، حسن والی زمین ہے. وہ ایک بلی بھی بیٹھی ہے، ایک جانور بھی نہ جانے کس اذیت میں یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس انسانیت سے تو یہ جانور شاید اچھا، جو کم از کم اپنے آپ کو برائی سے بچائے تو بیٹھی بیچاری. کبھی اگر ہم ان کی دل کی بات ہی سمجھ سکیں تو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم اپنی بات تو سمجھ نہیں پا رہے. تو خیر، یہ زمین پاک ہے، یہ بھوکی نہیں ہے. پاکستانی اور سب نہیں، صرف میں فیصل قریشی، میں وضاحت کی دیتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں گھٹیا ہوں، میں خون کا پیاسا ہوں، میں بربریت سے بھرا ہوں، میں ظالم ہوں. کیا ہے وہ ایک اور بھی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک میں ظالم ہوں. اور اگر میرے ظلم کا تماشا آپ نے دیکھنا ہے تو صاحب یہ ہے میرے ظلم کا تماشا، کہ میں نے انسانیت پہ جب چاہا جہاں چاہا ظلم کر دیا. یہ ہے صاحب میرا تماشا. کیا کہوں اور کیا سنوں؟ پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ کچھ دیر یہاں کرتے ہیں اور پھر اسٹوڈیو چلتے ہیں تاکہ آپ کی کالیں لے سکیں. سچ بات یہ ہے، میرا دل نہیں ہے. میرا دل نہیں ہے وہ روایتی کالیں لینے کے لیے جو یہ کہتی ہیں کہ صاحب حکومت چور ہے، وہ صاحب لوٹ کے کھا گئے، وہ جناب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ تعلیم نہیں ہے صاحب. میں یہ نہیں سننا چاہتا. میرا ان کالوں کا کوئی موڈ نہیں، تو اس لیے آج میں اسٹوڈیو نہیں آ رہا. جتنا میں یہاں بات کر سکوں گا میں آپ کو آج دکھا دوں گا. کیا دکھاؤں میں آپ کو؟ کیا بتاؤں؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ کیا آپ کو احساس نہیں؟ کیا آپ کو خیال نہیں؟ یہ غازی شاہ کا مزار ہے. یہ وہ مزار ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی پہ کوئی آفت نہیں آتی کیونکہ غازی شاہ کا مزار ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں کبھی طوفان سیلاب نہیں آ سکتا کیونکہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. وہ کہتے ہیں وہ جی ٹیبل دیکھیں کتنا اونچا ہے اور اس کی وجہ سے کراچی میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. سب کراچی کو بچائے بیٹھے ہیں عبداللہ شاہ غازی. تو یہ کیا ہم نے عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ کہ ہم نے کہا بچو جی ہم بتاتے ہیں کراچی کو بچائے بیٹھے ہو نا، اور تمہارے گھر میں کر کے دکھاتے ہیں. کراچی کو طوفان سیلاب سے بچائے بیٹھے ہو، لیکن ہم تمہارے گھر خون لے آتے، تمہاری زمین پہ خون بہاتے، تاکہ دیکھو یہ جو اکڑ ہے نا عبداللہ شاہ غازی کی، ہم اس پہ خون بہائے دیتے ہیں. خبردار زائرین اپنے سامان کی خود حفاظت کریں اور کسی دوسرے کے سامان کی ذمہ داری لینے سے گریز کریں. بالکل صحیح لکھا. لیکن وہ جو میرا یوں تو گانا ہندوستانی ہے لیکن الفاظ اچھے ہیں، میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے وہ بھجوا دو. وہ جو بیچارے یہاں پہ زیارت کرنے کو آئے تھے وہ اپنا کچھ قیمتی سامان یہاں چھوڑ گئے. کچھ کے جوتے، کچھ کا سیب، کچھ کی پیالی، کچھ کی کٹوری، کچھ کا خون اور کچھ کی روح جو یہاں نکل گئی. کچھ وہ جو ہسپتال جا کے اللہ نہ کرے لیکن جان سے جائیں گے، وہ اپنا سامان کچھ یہاں چھوڑ گئے. اگر ہمت ہے تو وہ انہیں بھجوا دیں. اگر ہمت ہے تو سامان کی حفاظت کر لیں. اگر ہمت ہے تو سامان کے امین بن جائیں. لیکن لوگ یہ سوچتے ہوں